बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एक बार फिर यानी कि जुल्म और बर्बरियत शुरू हो चुकी है। निज़ाम को पीछे रखकर ताकत को आगे लाया जा रहा है। कोई यानी कि इंसाफ या कोई भी इंसानी हकूक किसी को भी सामने नहीं रखा जा रहा है। इनकी पामालियाँ की जा रही हैं और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनको जो तो पैसा देता है, खुल कर देता है, तो वो तो उसका साथ देती हैं, चाहे वो दुनिया में किसी मुल्क की भी हैं। लेकिन जो लोग पैसा नहीं देते या दे नहीं सकते वो ना इंसान है, ना उनके कोई हकूक है, इसलिए वो इनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाते। अगर इंसानी हकूक की पामालियों पर आवाज़ उठती ना, इस वक्त पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत कम चीज़ें बाहर आ रही हैं। इससे 100 गुना ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है और मासूम बच्चों और औरतों पर हो रहा है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं, सियासी कारकुनों के घरों में, कोई मुल्क दुश्मनों के घरों में नहीं, या कोई स्मगलर वगैरह या प्रॉपर्टी डीलर या चोर डाकुओं के घरों में नहीं, सियासी कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। और अगर वो नहीं मिलते तो उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनकी मां को उठाया जा रहा है। ये पाकिस्तान में एक चल निकला है ये ट्रेंड। लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि ये ट्रेंड कितना खतरनाक हो सकता है इन सब के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान वो खुद के ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन क्या वो अपने बच्चों पर भी जुल्म बर्दाश्त कर लेगा? तो इज्जत पर भी वो बर्दाश्त कर लेगा, कंप्रोमाइज कर लेगा? नहीं करेगा। या तो वो सरेंडर कर देगा या फिर वो लड़ेगा। और कुछ लोग थोड़े बहुत कमजोर हैं जो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जो गैरतमंद लोग हैं ना, जो यकीन रखते हैं अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की ताकत पर और एक सच्चाई पर, वो फिर सरेंडर नहीं करते, वो लड़ते हैं। माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि और ज्यादा खौफ फैलाया जाए, क्योंकि दुनिया का नाकाम मंडेला वापस लाए हैं और वापस लाने के बाद इनकी सोच ये थी कि उसको नेल्सन मंडेला की तरह पेश करेंगे। लेकिन शायद ये तारीख भूल जाते हैं कि नेल्सन मंडेला तो जेल से बाहर आया था और बेगुनाह जेल में रखा था। वो तो जेल से बाहर आया था और उसकी तो तारीखी जदोजहद है। ये जो मंडेला है, मंडेला की क्या तारीख है? मैं एक चीज पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं मानता हूं, चलो मान लिया नवाज शरीफ को सजा गलत हुई है, उसको जेल में गलत डाला गया था, ठीक है, मान लिया। लेकिन नवाज शरीफ जेल से गया ना, कोई बड़ी होकर तो नहीं गया, जेल से गया, झूठ बोलकर गया, बीमारी का बहाना करके गया, बाजवा ने बजवाया, हमारे जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने एक चीज तैयार की, तैयार करने के बाद इसको बाहर बजवाया, तो सजा याफ्ता था ना, और है। इसके अलावा अगर नवाज शरीफ जेल से गया है तो वो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है। जैसे ही जेल से गया था 4 हफ्ते के लिए, 4 साल, पौने 4 साल बाद वापस आ रहा है, लेकिन उसके आने से पहले एक ऐसा माहौल बनाया गया अदारों की तरफ से भी और जो हुकूमतें हैं निगरान, उनकी तरफ से भी, कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि हर तरफ नवाज शरीफ ही नवाज शरीफ हो। और वो हुई है, हर साइड में नवाज शरीफ होती थी। मीडिया पर जितना पैसा लगाया गया ना, हर कोने में नवाज शरीफ की तस्वीर और नीचे लिखा होता था कि उम्मीद है पाकिस्तान। यानी कि जितना पैसा इन्होंने मीडिया पर लगाया, अगर यही पैसा ये अवाम पर लगाते तो कल का जो सर्वे आया है इनका, उस पर मैं बात करूंगा, ये ना करना पड़ता। जितना पैसा इन्होंने पहले की तरह, इन्होंने वही सोचा है ना, पहले की तरह, जैसे पहले मीडिया में पैसा मांगते थे और शहबाज शरीफ के पीली डांगरी और लंबे लंबे बूट पहनकर वो किसी जगह खड़ा हो जाता था कीचड़ में, तो बस ही शहबाज स्पीड जो है वो चल निकला है। अब ये मीडिया में ही इसका परसेप्शन था ना, बाकी तो
کام تو اس نے ٹکے کا بھی نہیں کیا ہوا تھا. وہ تو ظاہر ہو گیا نا 14 مہینے میں. اگر اس کی قابلیت ہوتی تھی 15 مہینے میں سارا ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ کتنا قابل شخص تھا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پیسہ حکومت کا یہ پھینکتے ہیں, فائدہ یہ خود اٹھاتے ہیں. یہ جتنا پیسہ لگایا گیا یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا, اس میں ایک پیسہ بھی شریفوں کا نہیں تھا. میڈیا کو بھی جو دیا گیا, جہاز لایا گیا, ٹکٹیں لائی گئی, دی گئی, پورا میڈیا ادھر سے دبئی بھیجا گیا, دبئی سے واپس لائے گئے, اور پھر وہ میڈیا ایسی رپورٹنگ کر رہا تھا کہ نواز شریف کا دایاں پاؤں اب پہلی سیڑھی پا رہا ہے اور بایاں پاؤں دوسری سیڑھی پا رہا ہے. بریکنگ نیوز آ جاتی تھی جی, نواز شریف سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ناک پہ ایسے ٹیشو لگ رہا ہے جی, ہاں جی نواز شریف ٹوائلٹ کو جا رہا ہے جی, ہاں جی نواز شریف نے ابھی پانی استعمال کیا ہے جی ٹوائلٹ میں, ہاں جی نواز شریف کے جوتوں سے اس طرح کی بو آ رہی ہے جی, ہاں جی نواز شریف اوپر دیکھ رہا ہے جی, ہاں جی نواز شریف نیچے. یعنی اس طرح کا میڈیا سے کریٹ کیا گیا. پاکستان میں اترنے کے بعد بھی ایئرپورٹ پر یہی حساب تھا. پھر ایئرپورٹ سے اس کو لایا گیا, یعنی کہ ہیرو بنا کر, جو لندن فتح کر کے آیا تھا اور کشمیر کے بارڈر پر وہ کافی عرصہ رہا, جنگ لڑی اس نے, انڈیا کو شکست دی, اس کے بعد وہ واپس آیا, پھر فلسطین چلا گیا, فلسطین میں بھی ایسا ہی ہوا. یعنی کہ کافی عرصے بعد 4 سال بعد کی لڑائی کے بعد وہ واپس آیا. تو اس کو اس طرح پیش کیا گیا. شرم نہیں جاتی ہے ان لوگوں کو اور ان اداروں کو جو سمجھتے ہیں کہ عوام بالکل ہی بیوقوف ہے. ایک مجرم کو آپ لے کر لائے ہو, مجرم گیا تھا, مجرم ہی آیا ہے, اس کو اس طرح پیش کر کے اپنے آپ کو ننگا تو آپ نے کر ہی دیا ہے نا. پہلے تو کپڑے صرف اوپر کے اترے تھے, اب تو اندر کا انڈرویئر بھی اتر گیا ہے. اس کے آنے کی وجہ سے جس کو آپ ایک ہیرو بنا کر لائے ہو نا, وہ آپ پاکستانیوں کی نظروں میں زیرو سے بھی نیچے ہے. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے کسی آدمی کو, جو نون لیگ کا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, ڈیجیٹل سوشل میڈیا اکاؤنٹ, اس سے کسی کو شوق چڑھا, کیونکہ نواز شریف آیا تھا, جلسہ بھی ہو گیا, سارا کچھ. بلکہ یہ تو پتا ہے نون لیگ کے لوگوں کو بھی, جو اندر کے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہے جلسہ کیسا ہوا. عام کارکن کو تو نہیں پتا ہے, کارکن تو آدمی دیکھ رہے تھے, تو ان لوگوں کو تو پتا ہے. 15 سے 20 ہزار اندر پولیس والے تھے سول کپڑوں میں. اس کے علاوہ ٹیچر تھے, اور لوگ تھے, فیکٹریوں سے لوگ لائے گئے, جنگی ترین کی فیکٹریوں سے لوگ بھیجے گئے, ان علیم خان کی فیکٹریوں سے اس طرح کے لوگ لائے گئے تھے, مزدور طبقہ. عورتیں آپ نے دیکھ لی ادھر, یعنی کہ کس کس طرح کے بیانات آ رہے تھے. یہ سارا تو اب نکل گیا ہے نا, کبوتر والی بات بھی نکل گئی ہے. تو نواز شریف کو ایک ایسا ٹرینڈ بنا کر پیش کیا گیا, جو جلسے کے بعد انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارا یہ کامیابی ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ کل ٹویٹر پر پرسوں ایک سروے لانچ کیا. سروے لانچ ہونا تھا ان کے سوشل میڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, نون لیگ کے. تو سروے میں پولنگ شروع ہو گئی, تو تقریباً 36-37 ہزار لوگوں نے پول کیا. بہت بڑا پول ہے یہ, کیونکہ دیکھیں اس پول میں آپ یقین کرو کہ یہ باغے کیوں ہے, کہ اس پول میں تحریک انصاف نے جوتا اتارا اور جا کے شریفوں کے اور نون لیگ کے اور ان کو لانے والوں کے, نگران حکومتوں کے اور ان کو لانے والوں کو منہ پہ جوتے سے تھپڑ مارے. پول نون لیگ کروا رہی ہے, حالانکہ نون لیگ کا سب سے زیادہ اس میں یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے نون لیگ کے لوگوں کا, لیکن نون لیگ 16% اور تحریک انصاف 81%, پیپل پارٹی 2%. یہ سروے جب انہوں نے دیکھا کہ سروے تو اگر ہم اس کو 6 گھنٹے اور باقی ٹائم تھا 6 گھنٹے اور رہنے دیں گے تو یہ تو تحریک انصاف جو ہے وہ تو 90 سے اوپر چلی جائے گی اور ہم اور نیچے آ جائیں گے. انہوں نے فٹافٹ اس کو ڈیلیٹ کیا. یہ تو ان کی اوقات ہے. اور جو لانے والے ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہم تو جس کو ہیرو بنا کر لائے تھے وہ تو زیرو سے بھی نیچے ہے. اس کی تو اوقات عوام کی نظروں میں ہے ہی کوئی نہیں. ہم کتنی سیٹوں میں جتائیں گے, 50 سیٹوں میں جتائیں گے, 100 سیٹوں میں جتائیں گے, سب پہ تو نہیں جتا سکتے. عوام ہے اب تو عوام کا آگے ہی موڈ خراب ہے. عوام تو یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کو لانے والے چاہتے ہیں کہ نواز شریف پھر ان پر مسلط ہو, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. اب یا تو عوام لڑے گی یا پھر سرنڈر کر کے مرے گی. یہ مان لے میری بات, کیونکہ جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد عوام نے تھوڑی سی ہلچل دکھائی تھی, کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کے کارکن اس طرح کے دہشت گردی وغیرہ یا مار پٹائی والے نہیں ہیں, وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جب 9 میں انہوں نے کروایا, جس طرح وہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا, جو توہین امیز ذلت امیز طریقہ استعمال کیا گیا جان بوجھ کر, پوری پلاننگ کے ساتھ, نیب کا کوئی کریکٹر نہیں تھا گرفتار کرنا.
نیب کس طرح عدالت میں آ کر یعنی کہ اس طرح کا کام کر سکتی ہے رینجر، اور رینجر بھی نہیں کمانڈوز. تو یہ ایک طریقہ استعمال کیا گیا تھا 9 مئی کو. پھر انہوں نے پروگرام کے مطابق وہ جگہ توڑی ہے جہاں پر اتنی زیادہ سخت سیکورٹی ہوتی ہے اور اس دن کوئی سیکورٹی نہیں تھی. تو ان جگہ پہ اوپر حملے کروا کر انہوں نے 9 مئی کریٹ کیا. اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو. حالانکہ 9 مئی میں الحمدللہ کوئی سرکاری یا فوجی املاک کو جو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن کسی کی شہادت یا کسی کی موت نہیں ہوئی ہے. لیکن کچھ دن پہلے دیکھ لیں ہمارے فوجی جوان اور ہو رہے ہیں اٹیک لگاتار. تو اب اس پہ کیا کہوں میں کہ جس میں کوئی بندہ نہیں مرا اس پہ اتنا بڑا ریئیکشن، اور جہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، بے گناہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایکشن نہیں، کوئی بات ہی نہیں چل رہی. خاموشی ہے ہر سنو، قبر جیسی خاموشی. تو کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ اور زیادہ بولوں گا تو اور زیادہ بات نکلے گی. بہتر یہ ہے کہ میں بھی تھوڑا خاموش ہو جاؤں، کیونکہ عوام تو خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.